اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کی اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گرد گھومنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی کلاس میں ہم سورہ یاسین کی آخری آیات تجوید سے پڑھنا سیکھیں گے۔ آج کی کلاس ہم آیت نمبر 81 سے سٹارٹ کریں گے اور انشاءاللہ آج ہماری سورہ یاسین کمپلیٹ ہو رہی ہے، جو کہ ہم نے تجوید سے پڑھنا شروع کی ہوئی تھی۔ آج کی کلاس میں ہم یہ بھی جانیں گے کہ وقف غفران کسے کہتے ہیں۔ یہ آپ کو قرآن پاک میں جگہ جگہ سائڈ باؤنڈری پر اس طرح لکھا ہوا نظر آتا ہوگا۔ بہت سے لوگوں نے پوچھا ہے یہ کون سا وقف ہے، اس کے بارے میں بھی بتا دیجئے۔ تو انشاءاللہ آج ہم اس وقف کے بارے میں بھی جانیں گے کہ وقف غفران کسے کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے اور آپ کوئی اور سورت تجوید سے پڑھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا دیجئے۔ تو انشاءاللہ اگلی سورت ہم وہی سٹارٹ کریں گے۔ تو چلیے آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں، اینڈ تک میرے ساتھ رہیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولیس الذی، سین کو لام مشدد کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا اور ذال کو نرمی سے پڑھا جائے گا۔ زبان کی جو نوک ہے اوپر والے دانتوں کے کنارے سے سافٹلی ٹچ کر کے ذال کو ادا کیا جائے گا، اور ذال کو ایک الف کی مقدار لمبا بھی کر کے پڑھا جائے گا، کیونکہ ذال کے ساتھ یا ساکن ہے اور یہ والی یا مدہ کہلائے گی، کیونکہ یا ساکن سے پہلے جب بھی زیر ہو تو وہ یا مدہ کہلاتی ہے، اور حروف مدہ کو ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے، اسی لیے یہ پڑھا جائے گا اولیس الذی خلق السماوات۔ خا کے اوپر بھی زبر ہے، لام پر بھی اور قاف پر بھی، تو حرکات والے حروفوں کو کھینچے بغیر پڑھتے ہیں، ان کو ہم نے کھینچنا نہیں ہے، خا کو بھی اور لام کو بھی۔ قاف کو سین کے ساتھ ملائیں گے، خلق السماوات۔ اس ورڈ میں بہت سے لوگ مسٹیک کرتے ہیں سماواتی، تو واو کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے اور میم کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے۔ کھڑی زبر کی جو حرکات ہیں ان کو ہم لمبا کر کے پڑھتے ہیں ایک الف کی مقدار، تو یہاں میم کو بھی ہم نے لمبا کرنا ہے اور واو کو بھی لمبا کر کے پڑھنا ہے، سماواتی، اوکے۔ والارض کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا، بقادر۔ قاف کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے، قاف کو لمبا بھی کر کے پڑھیں گے اور موٹا بھی کر کے پڑھا جائے گا، بقادر۔ اس را کے نیچے دیکھیے تنوین ہے، بہت سے لوگ یہاں پر غنہ کر دیتے ہیں بقادر، تو یہاں غنہ نہیں ہوگا، کیونکہ جب بھی تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آتا ہے، اب اس کے آگے دیکھیے عین ہے، تو یہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے، کیونکہ حروف حلقی کا کوئی بھی حرف آئے تو صرف اظہار کیا جاتا ہے، یہاں پر ہم نے نون ساکن کی آواز کو یا تنوین کی آواز کو صرف ظاہر کرنا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ بقادر علی، لام کے اوپر مد بھی ہے اور کھڑی زبر بھی ہے، اس کو بھی ہم نے لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ نیکسٹ والے قاعدے کو سمجھ لیجئے، یخلق، بہت سے لوگ یہاں پہ مسٹیک کرتے ہیں یخلق، یہاں پر آپ دیکھیے نون ساکن ہے اور یا مشدد ہے، یہاں پر ہم نے نون ساکن کو بھی پڑھنا ہے اور یا مشدد کو بھی پڑھنا ہے۔ جب بھی نون ساکن کے بعد حروف جرملون کے 4 حروف یا میم واو نون، یہ 4 حروف جب بھی آتے ہیں، چاہے نون ساکن کے بعد آئیں چاہے تنوین کے بعد آئیں، تو غنہ لازمی کیا جاتا ہے، یہاں پر بھی ہم نے غنہ کرنا ہے، اور غنہ کرنے کے لیے نون کو لازمی پڑھا جائے گا، آئی،
اس کو ای کر کے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہو گیا؟ ان یخلق، ان یخلق، قاف کو بھی موٹا کریں گے، مثلہم، مثلہم، یہاں پر آپ دیکھیے آپ کو ایک وقف نظر آ رہا ہے، کوئی کا وقف ہے اور اس کے اوپر چھوٹا سا آپ کو ایک نشان نظر آ رہا ہے جو کہ اس چیز کی نشاندہی کر رہا ہے جو کہ باؤنڈری سے باہر لکھا گیا ہے۔ یہاں کیا لکھا ہے؟ وقف غفران۔ وقف غفران کون سا وقف ہے؟ یہ وہ وقف ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوران تلاوت وقف کیا اور اپنی امت کے لیے دعائے مغفرت طلب، ٹھیک ہو گیا؟ یہ والا وقف قرآن پاک میں جگہ جگہ آپ کو نظر آئے گا، اور یہ وقف وہ وقف ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوران تلاوت وقف کیا کرتے تھے اور وقف کر کے اپنی امت کے لیے دعائیں مغفرت مانگتے تھے۔ تو ہمیں بھی یہاں پر کچھ دیر کے لیے رک کر دعا طلب کرنی چاہیے، وقف کرنا چاہیے، ٹھیک ہو گیا؟ آگے پڑھتے ہیں، بلا وہو بلا، لام کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے، اور یہاں پر بھی دیکھیں قاف کا چھوٹا سا وقف ہے۔ اس طرح کے جو چھوٹے چھوٹے وقف ہیں یہاں پر ہمیں وقف نہیں کرنا چاہیے، ہمیں آگے ملا کر اپنی تلاوت کو کنٹینیو رکھنا ہے۔ بلا وہو الخلاق العلیم، خا کو لام مشدد کے ساتھ ملایا جائے گا اور لام کو ایک الف کی مقدار لمبا بھی کر کے پڑھیں گے کیونکہ اس کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے۔ یہ پڑھا جائے گا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ۔ نیکسٹ آیت پر آ جائیے، انما امرہ، یہاں پر آپ دیکھیے نون کے اوپر تشدید ہے، اور یہ تشدید جب بھی کسی حرف کے اوپر ہوتی ہے اس حرف کو کہتے ہیں مشدد حرف۔ مشدد اگر نون ہو یا میم ہو تو اس پر لازمی غنہ کیا جاتا ہے، یہاں پر نون مشدد ہے تو اس پر ہم غنہ کر کے پڑھیں گے انما۔ اچھا، غنہ کس کو کہتے ہیں؟ غنہ کہتے ہیں ہم نے اپنی آواز کو ناک میں رکھنا ہے، آواز کو ناک میں رکھنے کو غنہ کہتے ہیں، اور کتنی دیر تک؟ تقریباً 1 سے 2 سیکنڈ تک ہماری آواز ناک میں رہے گی، یہ غنہ کہلائے گا۔ انما امرہ، را کو موٹا کریں گے اور ہا کو ہم لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اذا اراد، ذال کی آواز نرمی سے ادا کی جائے گی کیونکہ یہ سافٹ لیٹر ہے۔ اراد، را کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا۔ شیئن، اس والے ورڈ پر بھی بہت سے لوگ غنہ کرتے ہیں، ان پر غنہ نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پر بھی 2 زبر کے بعد حروف حلقی ہے، اسی لیے یہاں پر ہم نے صرف تنوین کی آواز کو ظاہر کرنا ہے۔ شیئن ان یقول، یہاں پر بھی دیکھیے یہی والا قاعدہ آ گیا ہے کہ نون ساکن ہے اور اس کے بعد یرملون کا یا ہے، تو یہاں پر بھی ہم غنہ کر کے ملائیں گے۔ اس قاعدے کو کہتے ہیں ادغام مع الغنہ، یعنی غنہ بھی کیا جائے گا اور ملا کر بھی پڑھا جائے گا۔ ان یقول لہ کن فیکون، کون، یہاں پر بھی دیکھیے نون ساکن ہے لیکن اس کے بعد کیا ہے؟ فا ہے، جو کہ نہ تو حروف حلقی ہیں نہ ہی حروف جر ملون ہیں اور الف اور با بھی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے فا حروف اخفا ہے، اسی لیے یہاں پر ہم اخفا کریں گے، یعنی کہ نون کی آواز کو ہم ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ اخفا کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، یہاں ہم اپنی آواز کو ناک میں چھپائیں گے۔ کن فیکون، ٹھیک ہو گیا؟ اس آیت کو میرے ساتھ آپ بھی دہرا لیجئے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ تو چلیے جی سورہ یاسین کی لاسٹ آیت پر آ جائیے، فَسُبْحَانَ الَّذِي، با جو ہے حروف قلقلہ ہے، حروف قلقلہ 5 ہیں،
قاف طا با جیم دال. اور جب بھی یہ 5 حروف ساکن ہوتے ہیں تو ان پر قلقلہ کیا جاتا ہے. اب یہاں پر آپ دیکھ لیجئے کہ با کے اوپر ساکن کا نشان ہے، یعنی با جو ہے سائلنٹ ہے، اسی لیے ہم یہاں پر اس پر قلقلہ کریں گے. فَسُبْحَانَ الَّذِي. دال کو ہم ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے کیونکہ اس کے ساتھ یا مدہ ہے. فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ. ہاں کے نیچے بھی کھڑی زیر ہے، اس کو بھی ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھا جائے گا. ملکوت. کاف کے ساتھ واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے، اور اس کو بھی ہم پھر لمبا کر کے پڑھیں گے. ملکوت کل شیء. شین یا زبر شی، یہ والی جو یا ہے یہ حروف لین کی یا ہے، یا لین ہے، اس کو ہم لمبا نہیں کریں گے، نرمی سے پڑھیں گے. شیء. یہاں پر آپ دیکھ لیجئے کہ حمزہ واو دو زیر ایوں، یہاں پر بھی ادغام مع الغنہ ہو رہا ہے، یعنی یہاں ہم ملا بھی رہے ہیں اور غنہ بھی کر رہے ہیں. اس قاعدے کا نام ہے ادغام مع الغنہ، کیونکہ یہاں پر بھی تنوین کے بعد حروف جرملون کا واو آ گیا ہے، اسی لیے یہاں پر غنہ کیا جائے گا. شیء وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اس آیت کو میرے ساتھ آپ بھی دہرا لیجئے. فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. صدق اللہ العظیم. امید ہے آپ کو آج کی کلاس بہت اچھے سے سمجھ آ چکی ہے. ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ اور لوگ بھی فیضیاب ہو سکیں. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو بیل آئیکن کو لازمی کلک کر لیجیے تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے. اور مجھے یہ ضرور بتائیے گا کہ ہم نیکسٹ کون سی صورت جو ہے تجوید سے سٹارٹ کریں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ہم وہی صورت تجوید سے پڑھنا شروع کریں گے جو آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ. اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.